آپ دیکھ رہے ہیں مفہوم القرآن، سورہ آل عمران، رکوع نمبر 7۔ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ میرے رسول، آپ اہل کتاب سے کہہ دیجئے، آؤ ایسی بات کی طرف جس پر تم بھی ایمان رکھتے ہو اور ہم بھی، وہ یہ کہ وحدہ لا شریک رب کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ ہم کسی کو اللہ کا شریک بنائیں گے نہ ہم ایک دوسرے کو اپنا رب۔ پھر اگر وہ اس سچی بات کو نہ مانے تو آپ کہہ دیں، گواہ رہنا ہم مسلمان ہیں۔ ہم اللہ جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے اسی کی عبادت کرتے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وضاحت: اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین یہودیوں اور مسیحیوں سے مخاطب ہے۔ تورات تبدیلیوں کے باوجود اللہ کی توحید اور شرک سے دوری کا اعلان کرتی ہے۔ انجیل ہمیں بتاتی ہے تو خداوند کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ اس کے باوجود یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اور مسیحیوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ یہاں اہل کتاب کو شرک کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجاز کے ساتھ ساتھ دور تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے مختلف ملکوں کے سربراہوں کو خط لکھے۔ ان میں سے ایک خط ہرقل شاہ روم کے نام لکھا، جس میں سورہ آل عمران کی اس آیت مبارکہ کا ذکر بھی کیا۔ يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون۔ آپ اہل کتاب سے پوچھئے، تم اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا مسیحی؟ ابراہیم تو میرے حکم پر چلنے والا مسلمان ہے، میں نے اسے انسانوں کا امام بنایا ہے۔ کتنی سادہ سی بات ہے کہ میں نے تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی اور انجیل عیسیٰ پر۔ موسیٰ اور عیسیٰ تو ابراہیم سے ہزاروں سال بعد دنیا میں بھیجے گئے، بھلا ابراہیم یہودی یا مسیحی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہی بات یہودیوں اور مسیحیوں کے دعوے کو غلط ثابت کر دیتی ہے۔ وضاحت: عرب کے رہنے والے دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ابراہیم سے تعلق ثابت کرنا عزت کا مقام تھا۔ یہودی دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ کے نبی ابراہیم یہودی جبکہ مسیحی انہیں مسیحی قرار دیتے تھے۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک حجاز میں کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوئی، تو یہودیوں اور مسیحیوں کا خیال تھا کہ ہم عرب کے لوگوں کو اپنی مرضی کی تاریخ اور دین بتا کر اپنی برتری ثابت کر سکتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے حقیقت واضح کر دی ہے۔ اللہ انہیں سمجھاتا ہے کہ حق کو باطل کا لباس پہنا کر حق کو نہ چھپاؤ۔ اہل کتاب کا مقصد لوگوں کو رسول اللہ اور آپ کے دین سے دور رکھنا تھا۔ یاد رہے، اللہ نے اپنے نبی ابراہیم پر صحیفے نازل کیے۔ کتنی سادہ سی بات ہے کہ یہودی اور مسیحی اللہ کے نبی ابراہیم کو اپنے دین کی پیروی کرنے والا کہتے ہیں، جبکہ یہ دین ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے سینکڑوں سال بعد دنیا میں بھیجے گئے۔ جبکہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خود اعلان کرتے رہے، ہم مسلمان ہیں، اور دعا مانگتے رہتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی اس دین پر عمل کرتی رہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، تمہارا باپ ابراہیم اسلام پر تھا۔ پچھلی کتابوں میں اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ شان نزول: اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کے جد امجد اور اللہ کے نبی ہیں۔ عرب میں رہنے والے تمام لوگ اپنا تعلق ابراہیم سے بتا کر فخر محسوس کرتے تھے۔ یوں یہودی، مسیحی اور مسلمان خود کو دین ابراہیمی پر عمل کرنے والا کہتے تھے۔ یہودیوں اور مسیحیوں نے لوگوں کو رسول اللہ کے دین سے دور رکھنے کے لیے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ ابراہیم تو یہودی یا مسیحی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں۔ اس موقع پر حقیقت واضح کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔
ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ کیسی عجیب بات ہے کہ تم لوگ اس بات پر جھگڑا کر رہے ہو جس کا تمہیں خوب علم ہے، اور وہ یہ کہ میرا رسول تمہارے پاس میرا پیغام لے کر آیا ہے جو حق ہے۔ تم اس بات پر کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں؟ وہ یہ کہ میرا نبی ابراہیم یہودی تھا یا مسیحی؟ ابراہیم یہودی تھا نہ مسیحی، وہ میرے حکم پر عمل کرنے والا مسلمان ہے۔ بے شک میں ہر چھپی اور ہر ظاہر بات کا جاننے والا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ شان نزول۔ نجران کے مسیحی رسول اللہ سے ملنے آئے اور اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم کے خدا ہونے کے متعلق مکالمہ کیا۔ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیتوں میں اس بات کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اسی دوران یہودی عالم آئے اور مسیحیوں سے ابراہیم کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے کہ وہ یہودی تھے۔ یہ آیت مبارکہ اس موقع پر نازل ہوئی۔ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين۔ میرے رسول انہیں ایک بار پھر بتا دیجئے کہ میرا نبی ابراہیم یہودی تھا نہ ہی مسیحی، وہ تو ہر جھوٹ اور باطل سے بیزار تھا۔ میرا نبی ابراہیم ہر طرف سے منہ پھیر کر توحید پر ایمان رکھتا تھا، مسلمان تھا نہ کہ مشرک۔ ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين۔ میں نے دین کے طور پر اسلام ہی پسند کیا ہے۔ ابراہیم سے لے کر میرے آخری رسول محمد تک تمام رسولوں اور نبیوں کا دین اسلام ہے۔ ابراہیم کو اپنا کہنے کے حقدار رسول، نبی اور ان رسولوں نبیوں کے وہ امتی ہیں جنہوں نے ان کا کہنا مانا۔ بے شک میں ایمان لانے والوں کا دوست اور سہارا ہوں۔ وضاحت۔ یہاں یہودیوں اور مسیحیوں پر واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ابراہیم کی پیروی تو کرتے نہیں، پھر ان پر حق کس لیے جتاتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے رسولوں اور نبیوں میں سے کچھ دوست ہوتے ہیں، ان میں سے میرے دوست اور مددگار میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی۔ وَدَّت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، تم سچے دین پر ایمان لائے ہو، تمہارا ایمان لانا اہل کتاب کو کسی طور قبول نہیں۔ ان کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ کسی طور یہ تمہیں گمراہ کر دیں اور تمہیں سچے دین سے پھیر دیں۔ یہ لوگ اصل میں خود کو گمراہ کر رہے ہیں اور اس بات کو سمجھتے نہیں۔ وضاحت۔ مدینہ منورہ میں رہنے والے تمام اہل کتاب مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں شامل نہیں تھے۔ انہی کے متعلق اللہ کا فرمان ہے، اہل کتاب میں سے بعض لوگ حق پر قائم ہیں، یہ لوگ رات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے اور سجدے میں جھک کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہودی مسلمانوں کو رسول اللہ پر ایمان سے پھیرنے کے لیے کہتے تھے، اگر محمد، موسیٰ اور عیسیٰ کو اللہ کے نبی مانتے ہیں تو پھر اپنی نبوت کا اعلان کیوں کرتے ہیں؟ تورات میں لکھا ہے کہ موسیٰ کی شریعت قیامت تک کے لیے، جبکہ محمد کہتے ہیں کہ پچھلی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ یوں اہل کتاب مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، جس کا ذکر اس آیت مبارکہ میں کیا گیا ہے۔ شان نزول۔ یہ آیت مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ معاذ، حذیفہ اور عمار رضی اللہ عنہم کے بارے میں نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت سے پہلے یہودی قبیلوں سے ان کی دوستی تھی۔ یہودیوں نے انہیں دین اسلام چھوڑنے کا کہا، یہ بھی کہا کہ تم محمد پر ایمان لانے سے پہلے بہترین دین پر تھے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ اہل کتاب، تم جانتے بوجھتے ہوئے میری آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ تم میرے کلام اور میرے رسول کی نشانیوں کو اچھی طرح سے جانتے ہو، پھر بھی تم حق کو چھپاتے ہو۔ کیا میں نے تورات میں تمہیں اپنے رسول اور سچے دین کے بارے میں نہیں بتایا؟ پھر تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ وضاحت۔ یہاں وہ آیت مراد ہے جن میں رسول اللہ کی دنیا میں بطور آخری نبی تشریف لانے کا ذکر ہے۔ یہودی تورات اور مسیحی انجیل پر عمل کرنے کا دعویٰ تو کرتے تھے،
لیکن اپنی کتاب کی ایسی آیتوں کا انکار کرتے تھے جن میں رسول اللہ کی نشانیاں بتلائی گئی۔ اللہ یہودیوں کے متعلق فرماتا ہے، یہودی میرے نبی کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو۔ یہودی مدینہ منورہ میں آباد ہی آخری رسول کے انتظار میں ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے پر ایمان لانے کے بجائے آپ سے حسد کرنے لگے اور اللہ کی بتائی ہوئی نشانیوں کا انکار کرتے رہے۔ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون۔ اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم حقیقت خوب جانتے ہو؟ تم حق پر باطل کا لباس چڑھا کر اسے چھپاتے ہو۔ کیا حق کو باطل سے ملا کر تم کوئی فائدہ حاصل کر لو گے؟ میں اپنے دین کو مکمل کروں گا۔ بے شک حق نے باطل کو مٹا دینا ہے، باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے، حق نہ ماننے والے ہی نقصان میں ہیں۔ وضاحت: حق وہ آیات ہیں جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، اور باطل وہ ہیں جنہیں وہ اپنے ہاتھوں سے لکھ لیتے ہیں۔ ان کے متعلق اللہ فرماتا ہے، یہ لوگ میری آیتوں میں تبدیلی کر کے معمولی رقم پر بیچ دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بتاتا ہے، یہودیوں نے موسیٰ پر نازل ہونے والی کتاب تورات الگ الگ صفحات پر لکھ لی تاکہ جس آیت یا حکم کو چھپانا چاہیں چھپا لیں اور جسے چاہیں لوگوں کو دکھا دیں۔ اللہ کے نبی ابراہیم، اسماعیل، بیت اللہ کی تعمیر اور رسول اللہ کے متعلق تورات میں بتائی گئی نشانیوں کو خاص طور پر بدل ڈالا گیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین ان لوگوں سے سوال کر رہا ہے جو رسول اللہ کو پہچاننے کے باوجود حسد کی وجہ سے خود ایمان لائے نہ عام لوگوں کو حق بات بتائی، یوں وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں خطاب یہودی علماء سے ہے۔ آگہی: یہاں سورہ آل عمران کا 7واں رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ اس رکوع میں 8 آیات بینات ہیں۔ اب ہم اس رکوع میں آنے والے نئے الفاظ اور اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حروف تہجی: کسی زبان کے لکھنے پڑھنے کے لیے جو علامات یا حروف استعمال ہوں انہیں حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ انہیں حروف ابجد بھی کہتے ہیں۔ انگریزی زبان میں ان کی تعداد 26، اردو زبان میں 32 اور عربی زبان میں ان کی تعداد 28 ہے۔ ہرقل یا قیصر روم: ہرقل روم کا بادشاہ تھا۔ وہ ایک یونانی خاندان کا فرد تھا۔ ہرقل قرطاجہ میں پیدا ہوا، یہ آج کل تیونس میں واقع ہے۔ ہرقل کا والد مصر کا یونانی گورنر تھا۔ رومیوں کی ایرانیوں سے جنگ جاری تھی تو اس دوران ہرقل کو قسطنطنیہ بلا کر روم کی حکومت اس کے سپرد کر دی گئی۔ یوں ہرقل روم کا قیصر بن گیا۔ اس نے ایرانیوں کو شکست دی اور رومیوں کی کھوئی ہوئی طاقت اور رعب دوبارہ قائم کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس کے ماتحت تمام گورنر اور عوام مسیحی تھے۔ ہرقل کے نام خط: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرقل کے نام ایک خط لکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا خط کچھ یوں تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط محمد کی طرف سے جو اللہ کا بندہ اور رسول ہے، روم کے حکمران ہرقل کے نام ہے۔ ہر اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت اختیار کرے۔ اما بعد، میں آپ کو ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ مسلمان ہو جائیں تو آپ سلامت رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کو اس کا دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ اگر آپ نے اس دعوت کا انکار کیا تو آپ کی قوم کا گناہ بھی آپ کے سر ہوگا۔ اہل کتاب، آ جاؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک جیسی ہیں، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں بنائیں گے۔ ہم اللہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو اپنا رب نہیں بنائیں گے۔ اگر اہل کتاب نہ مانیں تو اے مسلمانوں، تم اعلان کر دو کہ سب لوگ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ از طرف محمد رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خط میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 لکھی۔ بسم اللہ۔ عرب میں کسی بھی دستاویز کی ابتدا بسمک اللہم یعنی اللہ کے نام سے کی جاتی تھی۔ شروع کے سالوں میں رسول اللہ بھی ایسا ہی لکھا کرتے تھے۔ سورہ ہود میں حکم کے بعد آپ نے بسم اللہ لکھنا شروع کر دیا۔ سورہ اسراء میں حکم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستاویز کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع کی۔ یہ سلسلہ آج بھی قائم ہے۔ سورۃ النمل کے مطابق اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھا تو اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی۔ ملکہ سبا۔ ملکہ سبا، جنہیں بلقیس کے نام سے جانا جاتا ہے، جنوب مغربی عرب کی ایک مشہور حکمران تھی۔ ان کی سلطنت کو مملکت سبا کہا جاتا تھا، جو آج کے یمن کے علاقے میں واقع تھی۔
وہ اپنی عقل و دانش اور منصفانہ حکمرانی کے لیے مشہور تھیں۔ ان کا دربار شاندار اور ان کا تخت بے مثال تھا، جسے دنیا کے عظیم عجائبات میں شمار کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید اور بائبل دونوں میں ان کا ذکر کیا گیا ہے، جہاں انہیں ایک دانشمند اور حکمت والی خاتون کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق ملکہ سبا اور ان کی قوم سورج کی عبادت کیا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد پرندے نے ان کے بارے میں خبر دی، جس کے بعد انہوں نے ملکہ کو ایک خط بھیجا جس میں اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی گئی۔ ملکہ سبا نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا اور جنگ کے بجائے صلح اور بات چیت کا راستہ اپنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ قیمتی تحائف کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات اور حکمت کو دیکھ کر وہ متاثر ہوئی اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی۔ ہدہد نے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ پوری زمین پر صرف سلطنت سبا ایسی جگہ ہے جہاں سورج کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھا۔ ملکہ سبا اونٹوں کے کارواں پر سونا، جواہرات اور مسالہ جات لے کر اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی۔ انجیل کے مطابق اس کا مقصد سلیمان علیہ السلام کی ذہانت دیکھنا تھا، جس کے لیے اس نے آپ سے 19 پہیلیاں بوجھنے کا کہا۔ ان میں سے 2 یوں ہے۔ ملکہ سبا نے پوچھا، زندگی میں حرکت کیے بغیر لیکن جب اس کا سر کٹ جائے تو حرکت کرنے لگے، یہ کون سی چیز ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، درخت جس کی لکڑی کاٹ کر بحری جہاز یا کشتی بنائے جائے۔ ملکہ سبا نے پھر پوچھا، ایک چیز زمین سے پیدا ہوتی ہے، انسان اسے بناتا، اس کی خوراک بھی زمین سے نکلتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، بتی، چراغ یا ایسی رسی جسے جلا کر روشنی حاصل کی جائے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا پورا نام دحیہ بن خلیفہ اور تعلق بنی کلب سے ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ آپ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ وجیح اور خوبصورت تھے۔ آپ کی شکل و صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ کئی بار جبرائیل امین دحیہ کلبی کی شکل و صورت میں اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ آپ مدینہ منورہ کے رہنے والے تاجر تھے۔ آپ ایمان لانے سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آتے تو آپ کے لیے تحفہ لے کر آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دحیہ سے کہا کرتے تھے، مجھے ان تحائف کی نسبت اس بات سے زیادہ خوشی ہوگی کہ تم آگ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ جنگ بدر کے بعد جبرائیل نے رسول اللہ کو خبر دی کہ دحیہ جلد ایمان لے آئیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ سن 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دحیہ کو خط دے کر روم کے بادشاہ ہرقل کی طرف بھیجا۔